ادھر کراچی میں ہی ہیں اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا، ان کے دروس میں شرکت، تبلیغی جماعت. میں ہوں تو جامعۃ الرشید کا اور درس نظامی. تو آپ کو پتہ ہے کہ علماء کا مولانا مودودی سے ایک جنگ رہی ہے، اختلاف رہا ہے. وہ قطع نظر اس سے کہ اب وہ صحیح تھا، اس پہ میں کیا بحث کروں کہ اس میں مولانا مودودی کی غلطی تھی یا کس کی تھی، وہ بحثوں کو اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے جماعت اسلامی میں امیر بننے کے بعد شخصیت پرستی کچھ کم ہوئی ہے جماعت اسلامی میں. یعنی ہم دیکھتے تھے کہ قاضی حسین احمد سے پہلے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مولانا مودودی سے بات شروع ہوتی تھی، مولانا مودودی پہ ختم ہوتی تھی. یعنی قال اللہ قال الرسول. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اور ہر جگہ انہی کا لٹریچر، انہی کی تعلیمات. تو قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ نے آ کے یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی جماعت اسلامی کسی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کے نظریات کے پرچار کے لیے نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان کا ہدف جو مولانا مودودی کا ہدف تھا وہ اصل میں اسلام تھا، قطع نظر اس سے کہ ان کے کیا نظریات تھے، کیا عقیدے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا یہ مشاہدہ ٹھیک ہے کہ قاضی حسین احمد کے آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی میں بہت سارے علماء نے بھی شمولیت کی ہے اور تفسیریں مختلف پڑھائی جاتی رہی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، مفتی شفیع عثمانی صاحب کی، اور تھوڑا سا یہ چینجنگ آیا ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے یہ بات لمبی ہو جائے لیکن ہے بہت اہم آپ کا یہ سوال. بعض چیزیں پرسیپشن یا تاثر جو ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات حقیقت پر غالب آ جاتا ہے. یعنی قاضی حسین احمد صاحب نے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں، فرقہ واریت کو ختم کرنے میں اور جماعت اسلامی کا علماء سے رابطہ کروانے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. لیکن مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ کو اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے جماعت اسلامی نہیں بنائی تھی تو اس بات کی پوری کوشش کی تھی کہ دیوبند مکتب فکر اس زمانے میں اور بریلوی مکتب فکر میں کوئی ہم آہنگی پیدا کر کے اسلام کے مشترکات کے اوپر لوگوں کو لے کر چلا جائے. جماعت بنانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. علماء کرام کی خدمت میں گئے اور ان سے بڑا اصرار کیا کہ انگریز کی حکومت ہے اور دین جو ہے مغلوب نہیں رہ سکتا، اس کو غالب ہونا چاہیے. علماء کی اپنے مسائل تھے، مشکلات تھیں. وہ کہتے تھے کہ جتنا دین بچ رہا ہے یہ بچا لو. بعض تو ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں کہ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں حکومتوں سے تو پھر وہ ذرا سا دوسری طریقے سے سوچتے ہیں. لیکن جو علماء حق تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اب کیونکہ ایک تجربہ گزر چکا تھا نا 1857 کا، تو اس کے بعد پھر لیکن مولانا کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، تو ہمیں کچھ ایسا سوچنا چاہیے. بہرحال وہ کام کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی. پورا لٹریچر ان کا اس بنیاد پر ہے کہ ہم مشترکات پر اکٹھا کریں، جزیات میں جا کر اختلاف پیدا نہ کریں. مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان کے لیے میری فقہی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بڑا حوصلہ چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی عالم دین جو خود یہ کہے کہ میری فقہی رائے جو ہے نا میری جماعت کا مسلک نہیں ہے، میں اپنی رائے کا اختلاف جو ہے رکھتے ہوئے بھی لوگ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں. اس لیے کہ جماعت اسلامی فقہ کو ایڈریس نہیں کرتی، دین کی کل کو ایڈریس کر کے، اس کی اصول کو ایڈریس رکھ کے، فروعیات میں جو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کر لے. تو یہ بنیادی طور پر تو ان کا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ جماعت کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے، جب اس کے فاؤنڈر کے پیروکار ہوتے ہیں، اس کے لٹریچر سے ان کو ایک چیز ملتی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک رائے ہے تو بس اسی کے مطابق چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ آتا ہو پہلے سامنے. تو جماعت اسلامی کا تو اس لحاظ سے مسلک کے اعتبار سے تو اس میں ہم آزاد ہیں کہ آپ کسی بھی امام کو، مقلد ہوں غیر مقلد ہوں، کسی امام کو فالو کریں نہ کریں، لیکن آپ دین کی کل کے اوپر اکٹھے ہو کر اقامت دین کی تحریک چلا سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور کچے پکے لوگ ہوتے ہیں، پھر جب قریب آتے ہیں تو ان کے اپنے عقائد نظریات کے اندر بھی بہتری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تاثر شاید میرے خیال ہے تاثر ہی زیادہ تھا، حقیقت اس میں کم تھی. قاضی صاحب نے اس ریئلٹی کو سامنے نمایاں کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اور اگر جماعت کے بارے میں کوئی غلط تاثر تھا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. بس یہ بات ہے. آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی سے اختلاف کی کوئی بہت بڑی وہ نہیں تھی، بس بات کا بتنگڑ بہت بنا ہے. خیر یہ تو دیکھیں ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر میرا خیال ہے کہ شاید میں ہی آپ سے کافی ہماری دونوں ہی کے مناظرہ شروع ہو جائے. نہیں، میں مناظرہ آپ سے مناظرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک الگ بحث ہے، ان پہ کافی سارے اشکالات تھے. لیکن
اب جو ہمیں جماعت اسلامی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو پریکٹیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے نظریات سے چند چیزیں تھیں تو اس سے متفق نہ ہو آپ اس پہ نہیں دیکھیں مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے چیزوں کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے نا. مثلا اسلامی تحریک ہم ہیں, اسلامی تحریک اسلامی پارٹی نہیں ہے. تحریک اور پارٹی میں فرق ہوتا ہے. پارٹی کو کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے, تحریک کو بڑی وسعت سے کام لینا پڑتا ہے. مثلا پوری دنیا میں عالم عرب میں آپ دیکھتے ہوں گے اختلاف پایا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مولانا مودودی کی بڑی واضح رائے ہے کہ نقاب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اس پہ بڑی دلیل دی ہے, سورہ احزاب میں بھی, سورہ نور میں بھی بڑی اچھا اس کی تفسیر لکھی ہے, اور زیادہ تر لوگوں نے اسی کو فالو بھی کیا ہے. ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بات قابل قبول پرداسی کو سمجھتے ہیں لوگ. جی لیکن عالم عرب میں بعض ایسے بڑے بڑے علماء اور جید علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اب اسلامی جو تحریک ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں الجھنے کے بجائے دونوں رائے پیش کریں گے, جو جس کو قبول کر لے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر گنجائش نکلتی ہے اسلام کے وسیع تر تناظر میں اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کی تو پھر آپ کی رائے نہ بھی ہو تو اس جو اجازت ہے اس کو آپ قبول کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. تو خیر دیکھیں مولانا مودودی سے یہ